subscribe to my channel. Assalamu alaikum, I'm Dr. Rahat Farwa. I'm a consultant gynecologist at Salman Surgical and Neuro Center. اگر آپ حاملہ ہیں اور آپ کا حمل کا آخری حصہ سٹارٹ ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کا 3rd ٹرائمسٹر ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے. آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ لیٹر آن آپ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ کا 3rd ٹرائمسٹر چل رہا ہے اور آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ایک وہ سائن ہے جس کے لیے آپ کو امیڈیٹلی ڈاکٹر کو رپورٹ کرنا ہے. حمل کے آخری 3 ماہ میں کسی بھی قسم کی بلیڈنگ آپ کے لیے خوش آئند نہیں ہو سکتی ہے. بلیڈنگ کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو سیلف لمیٹنگ ہوتی ہیں, وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں, لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو امیڈیٹلی ہاسپٹلائز ہونے کی ضرورت ہو سکتی ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کے بیبی کو ڈیلیور بھی کرنا پڑے. تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سادہ باتوں سے سٹارٹ کریں گے کہ سب سے پہلی جو ریزن ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, مائلڈ سی بلیڈنگ ہے, اس کے ساتھ آپ کو درد نہیں ہے, تو یہ آپ کا پلیسینٹل آپ کی خدا نخواستہ کوئی ویجائنل انفیکشن ہو سکتی ہے. تھوڑا بہت آپ کا بلڈ انفیکشنز میں بھی آ سکتا ہے. تو ان دیٹ کیس جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ کا چیک اپ ہوگا, آپ کا ابڈومینل اسکین ہوگا, آپ کی CTG ہوگی, آپ کا فرسٹ اسپیکولم ایگزامینیشن ہوگا اور آپ کی انفیکشن کو ڈائگنوز کر کے اس کو ٹریٹ کر دیا جائے گا, تو یہ بلیڈنگ آپ کی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی. دوسری جو کہ بینائن ریزن ہے اس میں آپ کو کوئی سروائکل پالپ ہو سکتا ہے. چھوٹی موٹی آؤٹ گروتھ سروکس پہ بن جاتی ہیں جو پلیسینٹل جو آپ کی پریگنینسی کے اینڈ پہ جا کے تھوڑا بہت بلیڈ کر سکتی ہیں. تو وہ بھی آپ کا جب تک معائنہ نہیں ہوگا وہ ڈائگنوز نہیں ہو سکتا. جب آپ معائنہ کروائیں گے ڈاکٹر دیکھے گا, اس پالپ کو اکارڈنگلی مینیج کیا جائے گا. اگر چھوٹا ہوگا تو آپ کو سمپل میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ اس میں سے بلیڈنگ سیٹل ہو جائے, لیکن اگر وہ خدا نخواستہ بڑا ہے اور وہ بلیڈ کر رہا ہے تو ہمیں اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن اس کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کا ڈاکٹر جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا. اس کے بعد 2 بہت میجر چیزیں آتی ہیں جو کہ حمل میں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں. پہلی چیز ہے پلیسینٹا پریویا اور دوسری ہوتی ہے پلیسینٹل ابرپشن. اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اس بلیڈنگ کے ساتھ آپ کو درد ہو رہا ہے, پیٹ سخت ہو رہا ہے, آپ کو پیٹ اتنا ٹائٹ ہو رہا ہے کہ آپ کو خود بھی ہاتھ لگا کے فیل ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ وڈی ہارڈ ہو رہا ہے, تو یہ وہ کنڈیشن ہے جو خدا نخواستہ بچے کے لیے لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے اور ماں کے لیے بھی بہت حد تک خطرناک ہو سکتی ہے. اگر آپ کو پینفل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ نے کسی بھی لمحے کا انتظار کیے بغیر آپ نے ہاسپٹل پہنچنا ہے. وہاں پہ آپ کا چیک اپ ہوگا, BP چیک ہوگا, آپ کے پیٹ کا معائنہ ہوگا, آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا, آپ کی آمل کو لوکلائز کیا جائے گا کہ آمل کہاں پہ ہے, آمل سیپریٹ ہو رہی ہے, بلیڈنگ کو اسیس کیا جائے گا کتنی بلیڈنگ ہے. پلیسینٹل ابرپشن اگر بہت ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں بچے کو امیڈیٹلی ڈیلیور کرنے کا پلان بنایا جاتا ہے. پلیسینٹل ابرپشن کے کیس میں آپ کی ڈیلیوری کو آپ جتنا ڈیلے کرتے ہیں اتنا ہی وہ ڈیزاسٹر ہوتی ہے ماں کے لیے, اور بچہ تو آپ کا بہت زیادہ ہی رسک پہ ہوتا ہے. اس میں بہت ہائی چانس ہوتا ہے کہ اگر میسیو ابرپشن ہے تو 50% خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے پیٹ میں فوت ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کی پینفل بلیڈنگ ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچنا ہے. اگلی کنڈیشن جس کی میں بات کر رہی ہوں دیٹ از پلیسینٹا پریویا. پلیسینٹا پریویا بہت ہی کم چانس ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو, کیونکہ جب آپ اگر بکڈ کیس ہیں, آپ ڈاکٹرز کو وزٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک ڈائگنوز کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ہر وزٹ پہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی آنول نیچے ہے اور بچہ اوپر ہے. نارملی آنول اوپر لگی ہوتی ہے لیکن پلیسینٹا پریویا کے کیس میں آنول نیچے اٹیچڈ ہوتی ہے. اگر آپ کے پلیسینٹا پریویا کا کیس ہے تو آپ آلریڈی بھی اس بارے میں اویئر ہوں گے. آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ چیز بتا چکا ہوگا کہ آپ ایٹ دا رسک آف بلیڈنگ ہے. اس کو ہم اینٹی پارٹم ہیمریج بولتے ہیں. اگر آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو پلیسینٹا پریویا کے کیس میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ پین لیس ہوتی ہے. اس میں آپ کو کوئی پین نہیں ہوتا, درد نہیں ہوتا. تو پلیسینٹا پریویا میں جب آپ بلیڈ کر رہے ہیں تو بھی آپ نے فوراً ہاسپٹل پہنچنا ہے, کیونکہ آپ کی میٹرنل اور فیٹل اسیسمنٹ ان کیس آف بلیڈنگ بہت ضروری ہے. ماں کے BP پلس چیک ہوگا, وائٹلز دیکھے جائیں گے, اس کا HB کتنا ہے دیکھا جائے گا, اماؤنٹ آف بلیڈنگ اسیس ہوگی, بلیڈنگ ایکٹیو چل رہی ہے یا ایک ایپیسوڈ ہوئی ہے, اب بلیڈنگ سیٹل ہو گئی ہے, پلیسینٹا پریویا کس ڈگری کا ہے, کیا وہ موربڈلی اڈہیرنٹ ہے, بہت زیادہ چپکا ہوا ہے, اس کی سرجری کی کیا ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں, یہ سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا. پلیسینٹا پریویا کے کیس میں اگر آپ کی بلیڈنگ ایپیسوڈ ہوئی ہے, پین لیس بلیڈنگ تھی, ماں وائٹلی سٹیبل ہے, بچہ ٹھیک ہے اور اب بلیڈنگ سیٹل ہو گئی ہے,
تو اس کنڈیشن میں آپ کو ہاسپٹلائز رکھ کے پریگنینسیز کو پرولونگ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا ہیمریج بہت میسو ہے کہ خدا نخواستہ ماں کی جان کے لیے خطرہ بن رہا ہے, ان دیٹ کیس آپ سے بلڈ ارینج کروائے جاتے ہیں اور آپ کو آپریشن تھیٹر لے کے جایا جا سکتا ہے فار دا سرجری. تو پلیسینٹا پریویا کے بارے میں ہمیشہ جب آپ کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کی ایسی کنڈیشن ہے تو آپ اپنی ایچ بی کو ہمیشہ مور دین 10-11 کے اراؤنڈ اس کو رکھیں. آپ اپنے ڈونرز ان ہینڈ رکھیں. آپ کو آپ کا بلڈ گروپ پتا ہونا چاہیے. آپ کو اپنے پوٹینشیل ڈونرز پتا ہونے چاہیے. پوٹینشیل ڈونرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا گروپ آپ کے ساتھ میچ کرتا ہو, وہ ہیلدی ہوں, ایکٹیو ہوں, ان کی ساری ٹیسٹنگز ہو چکی ہوں, ان کی اسکریننگ ہو چکی ہوں, تاکہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی آپ کو اگر بلڈ کی ضرورت ہو تو اس وقت آپ کو نمبر نہ ملانے پڑے, بندے ڈھونڈنا نہ پڑے کہ آپ کو بلڈ کس نے دینا ہے. تیسری اور سب سے اینڈ میں جس چیز کے بارے میں بات کروں گی کہ اگر آپ کے لاسٹ بالکل آخری ٹائم چل رہا ہے ڈیلیوری کا, 36-37 ویکس ہے, تو ان دیٹ کیس جو آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے, اگر آپ کا پلیسینٹا پریویا بھی نہیں تھا, ڈرپشن بھی نہیں ہے, تو وہ آپ کا ہیوی شو ہو سکتا ہے. شو کیا چیز ہوتی ہے کہ شو ایک آپ کا بلڈ مکسڈ میوکس پلگ ہوتا ہے جو آپ کی بچےدانی کے منہ پہ سروکس کے اندر یہ پلگ ہوتا ہے. جب آپ لیبر میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہلکی پھلکی جب پین سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ پلگ آپ کا ڈسلوج ہوتا ہے, یہ وہاں سے ریموو نکلتا ہے اور یہ باہر آتا ہے. تو یہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو اگر یہ ہیوی شو ہے تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی ہے. ان دیٹ کیس آپ لیبر میں جا رہے ہیں تو آپ کو ہاسپٹل جانا ہے اور آپ وہاں پہ ایڈمٹ ہوں گے, ہاسپٹلائز ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کی آگے پروگرس آف لیبر کے بارے میں آپ کو جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کریں گے. سو دا میسج از کہ تھرڈ ٹرائمیسٹر میں کسی بھی قسم کی بلیڈنگ کو آپ نے ایزی نہیں لینا. آپ کو اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, جو بھی آپ کا نیئرسٹ ہاسپٹل ہے آپ نے وہاں جانا ہے. آپ نے اپنی بلیڈنگ کی وجہ پوچھنی ہے کہ وجہ کیا ہے, اور وہ جو مینجمنٹ پلان آپ کی وجہ کے اکارڈنگلی بن رہے ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. تیسری, تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل سے آپ اور آپ کا بچہ دونوں بچ سکے. تھینک یو سو مچ.